بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں سچے مومنین کے اوصاف اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ ان کا انجام کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہ فلاح یافتہ ہیں۔ انجام کو بیان کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے اور وہ فلاح یافتہ ہیں۔ تو یہ مختلف تعبیرات ہیں انجام کو ذکر کرنے کی۔ اگلی 2 آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب یافتہ اور گمراہ ہیں، اور وہ اعلانیہ طور پر حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلے تو ان 2 آیات میں ان الفاظ کے معنی سمجھ لیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے اس میں ان الذین کفروا کفر کا ذکر آیا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہوں پر بار بار یہی لفظ آئے گا۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ رات کیونکہ چیزوں کو چھپانے والی ہے، اس لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کسان بیج کو زمین میں چھپانے والا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لغوی معنی چھپانا، یہ کفر کے جو دیگر معنی ہیں ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر کافرہ کا ذکر آئے گا، بعض جگہ مفعول مذکور ہوتا ہے، تو جہاں مفعول مذکور ہے پھر اسی کا انکار مراد ہوگا، اور جہاں مفعول کا ذکر نہ ہو تو پھر 2 معنی میں سے کوئی ایک معنی وہ تقریباً ہوگا۔ کفر یہ ایمان کی بھی ضد ہے، اور کفر یہ شکر کی بھی ضد ہے۔ تو کہیں یہ ایمان کی ضد کے طور پر استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے بعض کا یا کل کا انکار کرنا۔ اور جب ناشکری شکر کے مقابلے میں آئے گا، شکر کی ضد کے طور پر اس کا معنی ناشکری ہوگا۔ تو جہاں ناشکری والے معنی کے قرائن پائے جائیں وہاں اس کا معنی ناشکری، اور باقی جگہوں پر اس کا معنی وہ ایمان کی ضد کے طور پر ہوگا کہ جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے ان میں سے بعض یا کل کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔
تو جو کافر ہے وہ بھی حق کو چھپانے والا ہے، جو ناشکرا ہے وہ شکر ترک کر کے وہ احسان کو چھپانے والا ہے۔ تو اس لیے جو غیر مومن ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپانے والا ہے، اور ناشکرے کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ احسان کو چھپانے والا ہے۔ تو چھپانے والا معنی وہ اس کے باقی معنی کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہاں متعین ہے اگلے مقام اور سیاق و سباق سے کہ یہاں ایمان کی ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ تو ان الذین کفروا، جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے انذار، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو انذار کا معنی ہے آذرو شفقت اور ہمدردی کے آئندہ کسی خطرے سے آگاہ کرنا، ہمدردی کے طور پر، شفقت کے طور پر، مہربانی کے طور پر کسی کو آنے والے خطرے سے اور نقصان سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ اور جو آگاہ کرنے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے، اس کو نذیر اور منذر کہا جاتا ہے۔ عام جو چور اور ڈاکو اور جو دشمن ہیں وہ آدمی کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو ان کے ڈرانے اور دھمکانے کو انذار اور ان کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نذیر تھے، منذر تھے، ہمدردی اور شفقت کے طور پر اپنے امتیوں کو نافرمانی کی صورت میں آنے والے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تیسرا لفظ اس میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا معنی ہے مہر لگانا۔ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا اور اس طرح بند کر دینا کہ باہر سے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ بعض چیزیں آتی ہیں نا پیک ہو کر، تو کہتے ہیں یہ سیل بند ہے، اس سے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی باہر سے اندر۔ تو جب کسی چیز میں مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو اب وہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ کان، آنکھیں اور دل ہیں۔ جب ان پہ کانوں پہ اور دلوں پہ مہر لگ گئی اور آنکھوں پہ پردہ آ گیا، اب کوئی چیز اندر ان کے نہیں جا سکتی، علم اندر نہیں جا سکتا۔ ایسا علم جو نافع ہو، نفع مند علم اور حق کا علم، ایسا علم جو ان کے لیے نافع ہو، وہ کان کے ذریعے یا دل کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے اب ان تک نہیں جا سکتا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے بعض کفار کی دو خصوصیات کا یا ان کے اوصاف کا ذکر کیا، کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے کافر مراد نہیں ہیں، بعض کفار مراد ہیں۔ تو بعض کفار ایسے ہیں کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا کے اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال کے ان کو قبول حق کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے۔ اور اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بندے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر وہ اعمال کیے جن کا نتیجہ یہ تھا، قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہونا جن کاموں کا نتیجہ تھا، انہوں نے وہ کام کیے تو اللہ نے وہ نتیجہ مرتب کر دیا ان کے اوپر۔ اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
اب یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی تعیین کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن جو زیادہ ذہن جس کو قبول کرتا ہے وہ یہ ہے، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ، جتنے بھی یہ باطل گروہ ہیں، ان کے وڈیرے، ان کے لیڈر، ان کے پیشوا، ان کے سردار، جن پہ حق واضح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ان پہ عیاں ہو گیا، کھل گیا، اس کے باوجود دیدہ دانستہ وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلسل ان کی اس برے عمل کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا کے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال کے قبول حق کی صلاحیت سے بالکل محروم کر دیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے نفسانی خواہشات، ہاں وہ حب اقتدار ہو، ہاں وہ حب مال ہو، یا آسانی اور آسائش اور سہولت ہو، تو اصل جو چیز ہے وہ خواہشات ہوتی ہے، اور خواہشات کی وجہ سے آخرت کا انکار کر دیا جاتا ہے، یا آخرت کا انکار نہ بھی ہو لیکن آخرت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو جب خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خواہشات بندے کو اندھا کر دیتی ہیں آخرت کے بھیانک انجام سے۔ قرآن پاک میں سورۃ الجاثیہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے اس شخص کے رویے پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود اور خدا بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کی وختم علی قلبہ وسمعہ، اور اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے ہو اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ اگر تم بھی یہی رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے اور اپنی خواہشات کا پجاری بن جائے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے سامنے حق واضح ہے، اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا، حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات پہ عمل پیرا رہتا ہے۔ تو پھر جب یوں ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس کے اس عمل کا پھر نتیجہ جو ہے وہ یوں نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس کے لیے حق دیکھنا، حق سننا، حق سمجھنا وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے خود وہ اعمال کیے حق کو چھوڑ کے، واضح ہونے کے باوجود بھی حق کو چھوڑ کے مسلسل وہ اپنی خواہشات پہ پیچھے پڑا رہا،
تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ تو اب ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے وعد اللہ علی علم، باوجود علم کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، تو اب کون ہے اللہ کے بعد جو اس کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ اگر تم بھی حق واضح ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، حق پر نہیں چلتے اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے جاؤ اور تمہارے بھی دل پر اور کانوں پہ مہر لگا دی جائے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی بس یہی ہماری زندگی ہے، بس اسی دنیا میں ہم مرتے اور جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سوائے گردش زمانہ کے ہمیں کوئی بھی ہلاک نہیں کرتا۔ تو اب وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر ہیں، یہ ان کی بات چل رہی ہے کہ وہ خواہشات کے پجاری ہیں اور وہ اس وجہ سے آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت کو مانیں گے تو پھر وہ خواہشات کا خلاف کر کے کچھ اللہ کے احکام کی اور قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کے وہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف یہی زندگی ہے جو ہماری ہے، بس اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہلاک کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں، بلکہ معاذ اللہ جو دہر ہے اور زمانے کی گردش ہے وہ ہلاک کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ محض ان کی قیاس رائیاں اور گمان ہیں۔ اب دیکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، اس کی کوئی علم کی صورت ہے؟ کوئی علم کی صورت تو نہیں ہے نا کہ عقلی طور پہ بندہ اس کو جان سکے۔ تو جس وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ کیسے ان کو علم آیا اس بات کا؟ ہاں یہ تو ممکن تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے بھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تو اس کا تو کوئی صورت نہیں ہے ان کے پاس اس کا علم ہو۔ اور اسی طرح ان کا یہ کہنا بھی اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ روح قبض نہیں کرتے، اللہ موت نہیں دیتا، یہ گردش زمانہ موت دیتی ہے، تو اس پر ان کے پاس کون سا علم ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہماری روح قبض کرتا ہے، فرشتے قبض کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں، یہ کہہ سکتے تھے۔ اگر یہ کہہ دینا کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے کہ گردش زمانہ ہمیں موت دیتی ہے، تو یہ بھی بغیر علم کے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب یہاں پر جو خواہش کے پجاری ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی وہ پیروی کر سکیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامِهِ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو وہ شخص، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب وہ شخص جو یا تو آخرت کا سرے سے ہی منکر ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کو ہی ترجیح دے گا، اس کے لیے صرف دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے بس۔ اور اگر آخرت کو مانتا بھی ہے تو سرسری طور پہ مانتا ہے، جیسے یہودی تھے تو اب آخرت کو وہ ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی نشانیوں کا ذکر موجود تھا، لیکن اس کو وہ چھپاتے تھے۔ تو اگر صحیح عقیدہ ہوتا آخرت کا تو اللہ کا ڈر خوف نہ ہوتا کہ آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم کیوں چھپا رہے ہیں حق کو؟
تو اب کوئی شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں، یا مانتا ہے سرسری طور پہ مانتا ہے، جیسا ماننے کا حکم تھا ویسا نہیں مانتا، تو وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، وہ خواہشات کا پجاری بنا رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا رہا، مقام ربی ہی، رب کے سامنے میں قیامت والے دن کیسے کھڑا ہوں گا، اپنے اعمال کا حساب کیسے دوں گا، اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو وہاں کیا جواب دوں گا، نماز چھوڑی تو وہاں کیا میرا جواب ہوگا، خیانت کی تو وہاں پر کیا جواب دوں گا، بدنگاہی کی تو وہاں پر کیا جواب دوں گا، بس یہ فکر اس کو دامن گیر رہی، اور انہیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا، نفس پہ قابو پا لیا، نفس کو بری خواہشات سے روک کر رکھا۔ تو اب جس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے وہی یہ کام کرے گا نا، اسی پہ آخرت کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف غالب ہوگا۔ تو فإن الجنۃ ہی المأویٰ، بس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں اور خواہشات کی تکمیل اور خواہشات کا حصول ان کا مقصود ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو اللہ کے فرائض چھوڑنے پڑے تو اس کے لیے تیار ہے، اللہ کے محرمات کا ارتکاب کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہے۔ تو جو زنا ہے تو کس بنا پر ہوتا ہے؟ نفسانی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے اور دیگر بہت سارے جرائم ہیں، حرام کھانے کے جتنے ذرائع ہیں تو لوگ اپنی خواہش کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی اگر مر رہا ہے تو وہ تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ حرام کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے، مردار کھا کے بھی اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن یہ جو گناہ کرتے ہیں لوگ یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے کہ اے حبیب، یہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ قرآن میں 2 مقامات پہ اس کا واضح ذکر کیا گیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، حبیب ایسے لگتا ہے آپ تو اپنی جان دے بیٹھیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے حبیب یہ جو کچھ لوگ ہیں جو خواہشات کے پجاری ہو گئے ہیں، اور یہود و نصارہ مشرکین اور منافقین کی جو لیڈر ہیں، حق کھل گیا ہے پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ان پہ مہر لگا دی گئی ہے، آپ یہ حق قبول نہیں کریں گے۔ آپ یہ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، آپ نے اپنا فریضہ مکمل سر انجام دے دیا، کوتاہی ان کی ہے، اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کے قصور اور جرم کی وجہ سے اب ان کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آپ ان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور دوسروں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم بھی اس روش پہ چلو گے تو تم پہ بھی مہر لگا کے اور پردہ ڈال کے تمہیں بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، پھر عذاب عظیم کے سوا تمہاری کوئی تمہارا مقدر نہیں ہوگا، پھر عذاب عظیم تمہارا مقدر ٹھہرے گا۔ تو ہمیں ڈرایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ تو جو بنیادی وجہ ہے یہ مہر لگنے کی، اس میں زیادہ وہ خواہشات کا دخل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، جماعت کا وقت ہے، اور دیگر احکام کی ادائیگی کا وقت ہے، اور ہم اپنی سہولت، آسانی اور اپنی خواہش کی خاطر اللہ کے اس فریضے کو ادا نہیں کر رہے، یا وہ حرام اعمال ہیں، حرام کام ہیں، اور ہم اپنے خواہش سے مجبور ہو کر حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں جبکہ پتہ بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو اب جاننے کے باوجود جب مسلسل اس روش پہ رہیں گے تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم نہ ہو جائیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے نہ جائیں۔ تو ہمارے لیے اس میں ڈر ہے۔ تو ہر شخص اپنا جائزہ لے، کتنے مرتبہ ایسے اعمال ہم کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور کتنے وہ اعمال ہم نہیں کرتے، پتہ ہے یہ فرض ہے
لیکن ہم اپنی خواہش کی وجہ سے ان کو نہیں کرتے، تو اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو خواہش کو ترجیح دینا یہ انسان کے لیے یہ مہلک ہے، اس کے لیے یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا، بس اب وہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہم نے ہر صورت میں اللہ کا حکم ماننا ہے، حرام سے بچنا ہے اور فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک